الترغیب فی حب علی و ذکر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن احبہ و دعاؤہ علی من ابغضہ۔ حب علی رضی اللہ عنہ کی رغبت اور محب علی کے حق میں دعائے خیر اور ان کے دشمن کے خلاف دعائے ضرر یعنی بد دعا۔ حدیث نمبر 94۔ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا النضر بن شمیل قال اخبرنا الجلیل بن عطیہ قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني أبي قال لم يكن أحد من الناس أبغض إلي من علي بن أبي طالب حتى أحببت رجلا من قريش لا أحبه إلا على بغض علي فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته وما أصحبه إلا على بغضاء علي قال فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته وما أصحبه إلا على بغضاء علي فأصاب صبيا فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من يخمسه فبعث إلينا عليا وفي الصبي وصيفة من أفضل الصبي فلما خمسه صارت الوصيفة في الخمس ثم خمس فصارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خمس فصارت في أهل علي فأتانا ورأسه يقطر فقلنا ما هذا فقال ألم تروا الوصيفة صارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في آل علي فوقعت عليها فكتب وبعثني مصدقا لكتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما قال علي فأمسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتبغض عليا قلت نعم فقال لا تبغضه وَإِن كُنْتَ تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ فَمَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال عبد الله بن بريدة والله ما في الحديث بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد بریدہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی شخص ناپسندیدہ نہیں تھا، یہاں تک کہ قریشی شخص سے میری دوستی ہو گئی اور اس کا سبب بھی بغض علی تھا۔ بس اس شخص کو ایک لشکر کا امیر مقرر کیا گیا، ایک لشکر پر مقرر کیا گیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور میری اس سنگت، اس صحبت کا سبب بھی بغض علی تھا۔ بس ہم نے کچھ عورتوں کو جنگ میں قیدی بنایا تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لکھ بھیجا کہ آپ ایسے شخص کو ہماری طرف روانہ فرمائیں جو ہمارے درمیان مال غنیمت تقسیم کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اور قیدیوں میں ایک وصیفہ، ایک نوجوان لڑکی، نوعمر لڑکی تھی جو تمام قیدیوں سے اچھی تھی۔ پس جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حصے کیے تو وہ اہل بیت کے خمس 5ویں حصے میں آ گئی۔ خمس جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے مالی غنیمت میں، وہ 9 عمر باندی آپ کے حصے میں آ گئی۔ پھر حصے کیے اہل بیت کے، تو پھر اس مال غنیمت کے حصے کیے تو آل علی کے حصے میں آئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے تشریف لائے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی انہوں نے غسل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل کر کے تشریف لا رہے تھے، اسی وجہ سے آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کیا تم نے اس وصیفہ، اس نوعمر باندی کو نہیں دیکھا تھا؟ وہ خمس میں آ گئی تھی، ہمارے حصے میں آ گئی تھی مال غنیمت میں، پھر اہل بیت کے حصے میں چلے گئی تھی، پھر آل علی کے حصے میں آئی تو میں نے اس سے صحبت کی۔ اس پر اس میرے ساتھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا اور مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اعتراف پر، ان کے اقرار پر گواہ کے طور پر اس پیغام رساں شخص کے ساتھ بھیجا، یعنی قاصد کے ساتھ مجھے بھی روانہ فرمایا بطور گواہ کے۔ پس میں نے خط سنانا شروع کیا اور وہ کہتا رہا یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اے بریدہ، کیا تم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہو، ان سے دشمنی رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا ان سے دشمنی نہ رکھو، ان سے بغض نفرت نہ کرو، اور اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو محبت میں اور اضافہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خمس میں مال غنیمت کے 5ویں حصے میں آل علی کا حصہ
اس وصیفہ اس نو عمر باندی سے بھی زیادہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد راوی کہتے ہیں بریدہ جن کے دل میں خلش تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بعد ان کے دل پر یہ اثر ہوا، کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس حدیث میں میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میرے والد کے سوا کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ حدیث نسائی کی سنن کبریٰ، بخاری مسند احمد اور فضائل صحابہ مستدرک اور دیگر مختلف معتبر اور مستند کتب حدیث میں موجود ہے۔ فائدہ مختصراً یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے لیکن اختصار کے باوجود، مختصر ہونے کے باوجود شان مرتضوی رضی اللہ عنہ پر مبنی حصہ موجود ہے، اور دوسری اکثر کتب حدیث میں یہ حدیث قصے کے ساتھ، پورے قصے کے ساتھ موجود ہے۔ نیز یہ حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت برا بن عازب اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث امام ابن ابی شیبہ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث بشمول مصنف رحمۃ اللہ علیہ بہت سے محدثین کرام نے ذکر فرمائی ہے، یعنی بشمول مصنف یعنی امام نسائی کے علاوہ اکثر محدثین نے اس حدیث کا ذکر فرمایا ہے، اور کئی حوالے جات کے ساتھ حدیث نمبر 86 پر گزر چکی ہے۔ نیز خود حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے بھی نمبر 87 پر تھوڑے سے فرق اور اختصار سے یہ حدیث گزر چکی ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض کی وجوہ، اسباب آپ سے نفرت کے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض کیوں تھا، اس کی وجہ اس حدیث شریف سے معلوم نہ ہو سکی، غالباً حسد کی وجہ سے ہوگا، جیسا کہ مشہور معاصر شیخ عثیمین نے کہا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے فضائل اور مراتب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص قرابت، مخصوص رشتہ داری کی وجہ سے محسود تھے، یعنی حسد کا شکار تھے، اکثر لوگ آپ سے حسد کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ کوئی اور وجہ بھی ہو، بہرحال حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ شدید بغض کا شکار تھے، حتیٰ کہ انہیں ہر وہ شخص اچھا لگتا تھا جس کو مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض ہوتا تھا، کیونکہ مشہور قاعدہ ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس اپنے جنس کی طرف میلان رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر اس شخص کی مجلس اور صحبت پسند تھی جس کے دل میں مولا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نفرت تھی۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کو کون مبغض علی رضی اللہ عنہ محبوب تھا؟ مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہی ارشاد ہے الاعداء ثلاثۃ عدوک و عدو صدیقک و صدیق عدوک۔ دشمن تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تیرا خود اپنا دشمن، ایک تیرے دوست کا دشمن، دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، اور ایک تیرے دشمن کا دوست وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ اس قاعدے کی روح سے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو اس شخص سے محبت تھی جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عداوت دشمنی رکھتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون شخص تھا؟ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَبَعَثَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو لشکر پر امیر مقرر کر کے روانہ فرمایا تو میں نے ان کی صحبت اختیار کر لی، یعنی میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اور بعض احادیث، مثال کے طور پر حدیث نمبر 87 میں ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے ہی مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خط روانہ کیا تھا، حتیٰ کہ ایک مقام پر حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام کی صراحت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برائی میں مبتلا تھی، آپ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، تو وہ وہیں رک گئے اور فرمایا انہ قد کان فی نفسی علی علی شیء وکان خالد بن الولید کذالک، میرے دل میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ قدورت تھی، اور یہی حال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث مکمل ذکر فرمائی۔ خیر یہ ایک معاصرانہ یا زمانے جاہلیت کے باہمی تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنے کی وجہ سے معاصرانہ چشمک تھی جو ایسے عظیم الشان حضرات کے دل میں
ہمیشہ نہیں رہتی تھی، یہ خلیج ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی تھے، لہذا ان کے دل پر ایسی قساوت جو ایمان کے بھی منافی ہے قائم نہیں رہ سکتی، ان کے دل کی یہ خلیج بھی دور ہو گئی، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم صاف اور پاک دل کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنگت اور صحبت کے لیے ساری مخلوق میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو ظاہر اور باطن جن کا یکساں تھا، ایک جیسا تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے یہ میل ضرور صاف فرما دیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی خوش بختی، یہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی تھی کہ بروقت انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے سختی کے ساتھ ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور دوسری کتب حدیث میں ہے کہ ان کے ہاتھ اور خط دونوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، پوچھا کیا تم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہو؟ قسمت نے ان کی یاوری فرمائی، ان کی مدد فرمائی، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں، یعنی انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں بغض علی، دشمنی علی سے انہیں منع فرمایا، بلکہ محبت کو مزید بڑھانے کا حکم فرمایا۔ اس حکم کا اثر یہ ہوا کہ انہیں بلا استثناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں فما کان احد من الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من علی رضی اللہ عنہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے کوئی اور شخص مجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر محبوب نہیں تھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے اس عقیدے پر قاضی شوکانی نے بہترین تبصرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں وفی الحدیث منقبۃ لبریدۃ لمصیر علی احب الناس الیہ وقد صح انہ لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق۔ اس حدیث میں سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کے لیے زبردست منقبت ہے، ان کی فضیلت ہے کہ انہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ ان سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مؤمن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ نیل الاوطار الاربعین فی فضائل آل البیت الطاہرین۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حدیث نمبر 95 سے حدیث نمبر 95 اخبرنا الحسین بن حریث المروزی قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ عن الاعمش عن ابی اسحاق عن سعید بن وہب قال قال علی کرم اللہ وجہہ فی الرحبۃ انشد باللہ من سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم یقول ان اللہ ولی وانا ولی المؤمنین ومن کنت ولیہ فہذا ولیہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ قال فقال سعید قام الى جنبی ستۃ وقال زید بن یسیع قام عندی ستۃ وقال عمرو وذومر احب من احبہ وابغض من ابغضہ وساق الحدیث رواہ اسرائیل عن ابی اسحاق عن عمرو ذی مر احبہ۔ حضرت سعید بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مقام رحبہ میں خطاب کے دوران فرمایا میں اس شخص کو قسم دیتا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم کے روز ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا ولی ہے اور میں مؤمنین کا ولی ہوں، اور میں جس کا ولی ہوں تو یہ بھی اس کے ولی ہیں۔ اے اللہ تو اس شخص کا ولی، اس شخص کا محب ہو جا جو ان کو ولی بنائے، یعنی اس شخص کا محبوب ہو جا جو ان کو محبوب رکھے، اور اسے عداوت فرما اور اسے دشمنی فرما جو ان سے دشمنی رکھے، اور اس کی مدد فرما جو ان کی مدد کرے۔ حضرت سعید بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے قریب سے 6 افراد کھڑے ہوئے، اور حضرت زید بن یسیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سے بھی جملہ 6 افراد کھڑے ہیں اور گواہی دی۔ عمرو ذی مر نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں ان سے محبت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے، اور ان سے بغض رکھ، ان سے دشمنی فرما جو ان سے دشمنی رکھے۔ آخر حدیث تک ان الفاظ کو اسرائیل نے ابو اسحاق شیبانی سے اور انہوں نے عمرو ذی مر سے روایت کیا۔ یہ روایت نسائی کی سنن کبریٰ میں بھی موجود ہے۔ حکم حافظ ابن کثیر نے اس کی سند کو جید اور عمدہ، اور ابو اسحاق حوینی محقق نے صحیح کہا۔ نوٹ اس حدیث کی تشریح
آئندہ حدیث کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 96 اخبرنا علی بن محمد بن علی قال حدثنا خلف بن تمیم قال حدثنا اسرائیل قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو ذی مر قال شهدت علی بالرحمت ینشد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر قم ما قال فقام اناس فشهدوا انهم سمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولاہ فإن علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ واحب من احبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصرہ۔ حضرت ابو اسحاق عمرو ذی مر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رحبہ میں دیکھا، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم دے کر پوچھ رہے تھے، دریافت کر رہے تھے کہ تم میں سے کس کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر قم کے روز بیان کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس پر لوگوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ، جو شخص ان سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے، دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ، اور جو ان کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ حکم، یہ حدیث نسائی کی سنن کبریٰ اور مسند احمد، مسند بزار وغیرہ میں موجود ہے۔ حکم، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں جو الفاظ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارد ہوئے وہ اس اور سابقہ حدیث میں، اس سے پہلے والی حدیث میں برابر ہیں، مگر اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اسی لیے آغاز کلام میں ابو اسحاق حوینی نے لکھا اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن آخر میں کہا وقد روی ھذا باسناد اصلح من ھذا الاسناد، اور یہی حدیث اس سند سے زیادہ صحیح سند سے بھی روایت کی گئی ہے، اور وہ زیادہ صحیح سند والی حدیث اس سے پہلی حدیث 95 میں ہے اور آئندہ صفحات میں حدیث نمبر 153 ہے۔ اس سے معلوم ہوا جیسا کہ راقم الحروف یعنی قاری ظہور احمد فیضی پہلے بھی لکھ چکا ہے کہ کبھی متن کے لحاظ سے کوئی حدیث صحیح یا حسن ہوتی ہے، مگر کسی دوسری ضعیف یا موضوع سند کی وجہ سے وہی حدیث علماء اصول حدیث کی نظر میں ضعیف یا موضوع قرار پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو اسحاق حوینی نے اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے تو کہا، مگر حدیث ضعیف نہیں کہا۔ قارئین کرام کو یہ باریک فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ علامہ ذہبی نے اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے ھذا سیاق غریب جدا مع نظافت اسنادہ، یہ متن اپنی ستھری سند کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ابو اسحاق حوینی کے نزدیک اس کی سند ضعیف ہے، جس کی تلافی، جس کی بھرپائی ان کے بقول دوسری احادیث سے ہو جاتی ہے، اور امام ذہبی کے نزدیک سند تو نظیف صاف ستھری ہے، مگر متن عجیب ہے، غریب ہے۔ عجب تماشا ہے۔ بہرحال ان دونوں باتوں کی تردید یعنی ان دونوں باتوں کا رد آگے علامہ ابن تیمیہ کے کلام کی تردید میں آ رہی ہے۔ فائدہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احادیث جس عنوان کے تحت درج فرمائیں، اس عنوان کی مطابقت تو فقط حدیث نمبر 95 اور 96 کے متن کے ساتھ ہے، اور باقی 4 احادیث کا متن مطابقت تو نہیں رکھتا، البتہ مناسبت اس سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور رکھتا ہے، اور حدیث نمبر 95 اور 96 کے جو الفاظ عنوان باب کے عنوان سے مطابقت رکھتے ہیں وہ یہ ہیں: اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ واحب من احبہ وابغض من ابغضہ۔ اے اللہ، جو شخص علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اور جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، اور جو ان کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ بعض لوگوں نے عقلی طور پر ان الفاظ کی صحت کا انکار کیا ہے، یہاں ہم ان کا اعتراض اور اس کا جواب پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہم والی پر عقلی اعتراض، جو عقل کے حساب سے جو اعتراض کیا گیا اس کا جواب دیا جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ نے جو اس کی تردید کی ہے ان کا جواب بھی قاری ظہور احمد فیضی صاحب انشاءاللہ اس حدیث کے ضمن میں دیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔